علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل کے جو دلہے ہیں ہمارے حفاظ کرام، ان کو ہم اپنی طرف سے بھی، ادارے کی طرف سے، آنے والے تمام موقر حضرات علماء کرام کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کے دامن میں بہت ہی بڑی نعمت، بہت قیمتی دولت حاصل ہو گئی ہے، اور اس کو بچانے کی فکر کیسے کرنی ہے وہ حضرت کے بیان میں آپ سن چکے ہیں نا، جو بچے حافظ ہوئے ہیں، ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے اساتذہ کرام جنہوں نے اپنی توانائی صرف کی ان کے پیچھے اور اپنے شب و روز ایک کیے، ان کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور ان کے اولیاء، ان کے اہل خاندان سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے کہ ایک حافظ 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خوب مبارک فرمائے، اور مسابقتی پروگرام میں شرکت کرنے والے طلبہ عزیز سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی پیش رفت کو قبول فرمائے اور مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ دعا کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الامر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولإخواننا ولأخواتنا ولعزتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولأصدقائنا ولتلامذتنا ولمن حق ومن وإحسان علينا يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه۔ اللهم ربي لا تجعلني بدعائك شقيا وكن لي رؤوفا رحيما۔ اللهم ربي لا تجعلني بدعائك شقيا وكن لي رؤوفا رحيما۔ اللهم ربي لا تجعلني بدعائك شقيا وكن لي رؤوفا رحيما۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك وحب من يحبك وعملا يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعينا دامعا وبدنا صابرا وعملا صالحا متقبلا۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا غفرت له ولا مسجدا إلا عمرته ولا متعلما إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا بلغته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ الہ العالمین، ہم آپ کے گنہگار بندے آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ رب اکرم، یہ بہت ہی چیدہ و منتخب مجمع ہے۔ رب اکرم، اتنی بڑی تعداد طلباء کی جنہوں نے آپ کے مقدس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ رب اکرم، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی جانفشانی کے بعد، بڑی انتھک کوشش کے بعد رب اکرم انہوں نے
آپ کے مقدس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، یا آپ کے برگزیدہ اور آپ کے منتخب بندے ہیں۔ رب اکرم، بہت بڑی نعمت سے آپ نے ان کو نوازا ہے۔ الہ العالمین، یہ علماء کا مجمع ہے، حفاظ کا مجمع ہے۔ اے اللہ، آپ کے کلام کی تکمیل کے موقع پر آپ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ رب اکرم، اجابت کے بہت سے قرائن ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے گا، ہم سب کی بخشش فرما دیجئے، ہم سب کی بخشش فرما دیجئے۔ الہ العالمین، زندگی کی بہترین بہاریں ہم آپ کی معصیت کی نظر کر چکے ہیں، ہمیں اپنی تمام تر خطاؤں کا دل سے اعتراف و اقرار ہے۔ اعتراف و اقرار کرنے والے بندے آپ کو محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اپنے زندگی کی بہترین بہاریں، جوانی آپ کی معصیت میں گزاری ہے۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کے خلاف آپ کو کسی حجت اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اقراری مجرم ہیں ہم، اعترافی مجرم ہیں۔ اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے سیئات پر معافی کا قلم پھیر دیجئے۔ اے الہ العالمین، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے۔ آپ ہی نے اپنے کلام میں اعلان کیا ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ خدایا، نہ صرف ہمارے سیئات کو آپ معاف فرمائیں بلکہ حسنات سے مبدل فرما دیجئے۔ رب اکرم، بڑی غفلت اور کوتاہی میں زندگی گزاری، ہم کو معاف کر دیجئے، ہم کو معاف کر دیجئے۔ جو فرائض ہم سے ترک ہوئے ہیں، خدایا ہمیں اس کے تدارک و تلافی کی ہمت و فکر نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، جو غفلتیں ہم سے ہوئی ہیں، اے اللہ اس کے تلافی کا فکر ہم کو نصیب فرمائیے۔ الہ العالمین، بہت ہی بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور آئندہ ماہ مبارک آ رہا ہے۔ الہ العالمین، ہمیں عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اللہ مبارک مہینے میں پہنچا دیجئے۔ اے اللہ، اس کی خصوص رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائیے، برکتوں سے مالا مال فرمائیے، اللہ عزتوں سے مالا مال فرمائیے۔ خدایا، ہمیں اپنے تمام تر خطاؤں پر بڑی شرمندگی ہے، اللہ بڑی شرمندگی ہے۔ اے اللہ، آپ نے جس طرح دنیا میں اللہ پردہ پوشی فرمائی ہے، آخرت میں بھی اللہ رؤوس الخلائق ہمیں رسوائی سے بچائیے۔ اے اللہ، رسوائی سے بچائیے، ذلت و خواری سے بچا لیجئے۔ الہ العالمین، اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرمائیے، کفر کا منہ کالا فرمائیے۔ اے اللہ، علوم اور معارف کو عام فرمائیے۔ اے اللہ، ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے، اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیجئے، ہم سب کو اپنے آغوش مغفرت میں لے لیجئے۔ الہ العالمین، ہم سب کو اپنے آغوش مغفرت میں ڈھانپ لیجئے۔ الہ العالمین، اے اللہ، ہمارے ان بچوں نے جو قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اے اللہ ان کو حاملین قرآن کی فہرست میں اللہ ان کا اندراج فرما دیجئے۔ اللہ ان کو علوم قرآن سے مالا مال فرمائیے، معارف قرآن سے مالا مال فرمائیے، اسرار قرآن سے مالا مال فرمائیے، احکام قرآن سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ، قصص قرآن سے مالا مال فرمائیے، مواعظ قرآن سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے ان بچوں کو اے اللہ علماء ربانیین بنا دیجئے۔ اے اللہ، جو تمنا ان کے والدین نے ان سے وابستہ کی ہے، اللہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر بنا دیجئے۔ اللہ، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ، ہمارے بچوں کے ہر طرف سے ہر طرح کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ، ضیاء سے بھی حفاظت فرمائیے، تضیع سے بھی حفاظت فرمائیے۔ اللہ، ان کی توانائی اور صلاحیتوں کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرمائیے، قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ اے اللہ ان بچوں کے والدین کو اللہ جزا خیر عطا فرمائیے۔ اللہ، انہوں نے محض اس لیے اس راستے پر ڈالا ہے اے اللہ کہ آپ کے دین کے دائی و شیدائی بنے، فدائی بنے۔ اے اللہ، آپ کے دین کا پرچم لے کر اے اللہ میدان میں نکلنے والے بنے۔ اللہ، انہیں معلوم ہے، اے اللہ انہیں معلوم ہے کہ قرآن کی برکت سے اللہ ہماری دنیا بھی چمکے گی اور آخرت بھی چمکے گی۔ اے اللہ، ان بچوں کو اللہ ہر طرف سے ان کی حفاظت فرمائیے، ہر طرح کی حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین، اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائیے۔ اللہ، اس میں خدمت کرنے والے تمام اساتذہ کی، خدام کی اللہ بھرپور نصرت اور حمایت فرمائیے۔ اللہ، ان کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ اللہ، اس کے پیچھے خرچ کرنے والے، اللہ ان طلباء علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے، اللہ
اپنی صلاحیت کو، اپنی توانائی کو، اپنے وقت کو اللہ اس کے پیچھے صرف کرنے والے تمام ہی حضرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ اصل تو آپ کی رضا ہے، اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو اللہ اپنے رضا کا سبب بنائیے، اپنے رضا کا سبب بنائیے۔ خدایا ملک میں جو حالات چل رہے ہیں اللہ ان حالات کا دھارا پھیر دیجئے۔ اے اللہ دشمنان اسلام کے مقدر میں اگر ہدایت ہے ان کو نواز دیجئے۔ اے الہ العالمین ورنہ آپ کی سرزمین کو پاک صاف کر دیجئے۔ اے اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی بھرپور نصرت و حمایت فرمائیے۔ اے اللہ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتاریے۔ الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین، وہ بڑی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اے اللہ قبلہ اولیٰ کی بازیابی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اے اللہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اے اللہ ان کی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، ان کے بچے یتیم ہوئے ہیں، خدایا ان کی قربانیوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ دشمن کو پارا پارا کر دیجئے۔ اے اللہ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیجئے۔ اے اللہ آپ کی طاقت وہی ہے کہ آپ نے ابرہہ کے لشکر کو چھوٹے سے پرندوں کے ذریعے اے اللہ ہلاک و برباد کیا تھا۔ اے اللہ آپ نے میدان بدر میں فرشتوں کو مدد کے لیے اتارا تھا۔ خدا آج آپ، کل بھی آپ تھے، آج بھی آپ ہیں، آئندہ بھی آپ ہی ہمارے والی اور سرپرست ہیں۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم۔ خدایا ہمیں آپ کی مولاویت اور آپ کی ولایت پر پورا یقین ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کامل نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی بال بال بخشش فرمائیے۔ اللہ اس مدرسے کے بانی حضرت مولانا ایوب صاحب کی بال بال بخشش فرمائیے۔ اللہ ان کے قبروں کو تا حد نظر کشادہ فرمائیے، کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائیے۔ ان حفاظ کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائیے۔ اے اللہ ان کے اولاد کے ہر طرف سے حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ان کو شفاء کاملہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے طلباء کی اے اللہ چھٹیوں میں حفاظت فرمائیے۔ اللہ چھٹیوں میں حفاظت فرمائیے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین ہم سب کے قوائے جسمانیہ روحانیہ میں خوب برکتیں نصیب فرمائیے۔ الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال و طیب روزی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو لا ولد ان کو صالح اولاد نصیب فرمائیے۔ اللہ جن کے اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں اے اللہ نافرمان ہیں ان کو مطیع و منقاد بنا دیجئے۔ اللہ ان کے ماں باپ کے حق میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے اولاد نصیب فرمائیے۔ جو نرینہ اولاد کا خواہش مند ہیں ان کو اولاد ذکور سے مالا مال فرمائیے۔ اللہ جن کے یہاں لڑکے اور لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اے اللہ ان کے لیے صالح جوڑ کا انتظام فرمائیے۔ جن کے یہاں رشتے طے ہیں اور رکاوٹیں ان کی رکاوٹوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن سے والہانہ عشق و محبت نصیب فرمائیے۔ شبانہ روز ہمیں کثیر التلاوت بنا دیجئے۔ اللہ کثرت سے تلاوت کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ قرآن پاک سے ہمیں اے اللہ عشق اور وارفتگی نصیب فرمائیے۔ الہ العالمین عشق و وارفتگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ جل کر دب کر ڈوب کر مرنے سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے یا کسی گمبھیر اور بڑی بیماری میں گرفتار ہو کر مرنے سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ سعادت مند موت نصیب فرمائیے۔ آپ کے اور آپ کے کسی بندے کا واجب الادا حق ہماری گردن پر باقی نہ رہے، ایسی خوشگوار موت نصیب فرمائیے، ایسے خوشگوار موت نصیب فرمائیے۔ اللہ اپنے مخلصین بندوں میں ہم کو شامل فرمائیے، اپنے مخلصین بندوں میں ہم کو شامل فرمائیے۔ اے اللہ ہر قسم کی تگ و دو کا آخری محور و مرکز آپ کی رضا ہے۔ آقا گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں بس تو مجھے مل جائے۔ اللہ اپنے رضا سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔